حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی جج اور کوئی حاکم کسی بھی معاملے کا فیصلہ ایسی حالت میں ہرگز نہ کرے جبکہ وہ غصے کی حالت میں ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میری محبت تو دیکھو، جو فرشتے شام کو تمہارے گناہ میرے پاس لاتے ہیں، میں صبح انہی کے ہاتھ تمہارا رزق بھیجتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت کے دن ایسے لوگوں کو ثواب دیا جائے گا جن کی دنیا میں آزمائش ہوئی تھی، تو اہل عافیت خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کی کھالیں کینچیوں سے کتر دی جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال آئے گا اور مدینہ کے ایک کنارے قیام کرے گا، پھر مدینہ 3 مرتبہ کانپے گا، اور پھر اس کے نتیجے میں ہر کافر اور منافق نکل کر اس کی طرف چلا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ 3 باتیں اصول اسلام میں داخل ہیں۔ ایک یہ کہ جو شخص کلمہ طیبہ کا قائل ہو، اس کے بارے میں زبان کو روکا جائے، یعنی کسی گناہ کی وجہ سے اس کی تکفیر نہ کی جائے، اور کسی بد عملی کی وجہ سے اس کو خارج اسلام قرار نہ دیا جائے۔ دوسری چیز اصول اسلام میں جہاد ہے، وہ اس وقت سے جاری ہے جب اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا، اور اس آخری زمانے تک جاری رہے گا، جبکہ اس امت کا آخری طبقہ دجال سے جنگ کرے گا۔ کسی ظالم حکومت کا ظالم اور عادل حکمراں کا عدل اس کو ختم نہیں کرے گا۔ اور اصول اسلام میں سے تیسری چیز تقدیر پر ایمان لانا ہے۔ 3 بندوں کی دعا رد یعنی ضائع نہیں ہوتی۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک نہیں: مظلوم کی دعا، دوسرا مسافر کی دعا، اور تیسرا والد کی اپنی اولاد کے حق میں دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کو برا نہ کہو اور گالی نہ دو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے تو وہ ان کے 1 مد اور نہ ہی اس کے نصف تک پہنچ سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کسی ایسے آدمی کو دیکھے جو مال اور شکل و صورت میں اس سے بڑھ کر ہے، تو اسے ایسے شخص کا دھیان کرنا چاہیے جو اس سے کم درجے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جبرائیل، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی کریں گے اور ہم آپ کو تکلیف نہ ہونے دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک برپا نہ ہوگی جب تک علم نہ اٹھا لیا جائے۔ بکثرت زلزلے آئیں گے، ایک زمانہ دوسرے زمانے سے قریب تر ہوگا، فتنہ و فساد ظاہر ہوگا، حرج میں اضافہ ہوگا۔ حرج سے مراد قتل ہے، یہاں تک کہ مال کی فراوانی ہوگی، اس طرح کے ابل پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عنقریب لوگوں پر دھوکے سے بھرپور سال آئیں گے، جس میں جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا قرار دیا جائے گا، جس میں خائن یعنی بددیانت کو امانت دار اور امانت دار کو خائن یعنی بددیانت دار قرار دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر جھک جانے یعنی عاجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت پسلی کی ہڈی کی طرح ہے، اگر تم اسے بالکل سیدھا کرنا چاہو گے تو تم اسے توڑ دو گے، یعنی جدائی کی نوبت آ پہنچے گی، اور اگر تم عورت سے فائدہ اٹھانا چاہو تو تمہیں اس کا ٹیڑھا پن برداشت کرتے ہوئے اس کی خوبیوں سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، انکار کون کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے گا اس نے انکار کیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عنقریب لوگوں پر دھوکے سے بھرپور سال آئیں گے، جس میں جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا قرار دیا جائے گا، جس میں خائن یعنی بد دیانت کو امانت دار اور امانت دار کو خائن یعنی بد دیانت دار قرار دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روز قیامت جب مصیبتوں پر صبر کرنے والوں کو جزا دی جائے گی تو عافیت میں رہنے والے تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کھالیں کینچیوں سے ادھیڑ دی جاتی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ 3 باتیں اصول اسلام میں داخل ہیں۔ ایک یہ کہ جو شخص کلمہ طیبہ کا قائل ہو اس کے بارے میں زبان کو روکا جائے، یعنی کسی گناہ کی وجہ سے اس کی تکفیر نہ کی جائے، اور کسی بد عملی کی وجہ سے اس کو خارج اسلام قرار نہ دیا جائے۔ دوسری چیز اصول اسلام میں جہاد ہے، وہ اس وقت سے جاری ہے جب اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا، اور اس آخری زمانے تک جاری رہے گا جبکہ اس امت کا آخری طبقہ دجال سے جنگ کرے گا۔ کسی ظالم حکومت کا ظالم اور عادل حکمراں کا عدل اس کو ختم نہیں کرے گا۔ اور اصول اسلام میں سے تیسری چیز تقدیر پر ایمان لانا ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تمام انسانی اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور آدمی کو اس کی نیت کے مطابق ہی پھل ملتا ہے۔ تو جس شخص نے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کی تو اس کی ہجرت در حقیقت اللہ اور رسول ہی کی طرف ہوئی، اور بے شک وہ حقیقی مہاجر ہے اور اس کو ہجرت کا اجر و ثواب ملے گا۔ اور جو شخص کسی دنیاوی غرض کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کی خاطر مہاجر بنا، بلکہ فی الواقعہ جس دوسری غرض اور نیت سے اس نے ہجرت اختیار کی تو وہ اللہ کے نزدیک اس کی ہجرت مانی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے۔ پہلا یہ کہ اس حقیقت کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ دوسرا نماز قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھا بیت اللہ کا حج کرنا، اور 5واں رمضان کے روزے رکھنا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خصوصیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ یوں بیان کی ہیں، جو کہ حدیث کی کتابوں میں کچھ یوں درج ہیں۔ مسلم و بخاری میں درج ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس راستے سے عمر گزرتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ ایک اور مقام پر ذکر ہے کہ جنت میں عمر کا لقب بڑا محل ہے، اور البیہقی میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کی زبان پر خدا نے حق جاری کر دیا ہے، اور مشکات شریف میں آیا ہے کہ میرے بعد ابو بکر و عمر کی اقتداء کرنا، اور ترمذی شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے گمشدہ چیز کو اٹھایا تو وہ گمراہ ہے جب تک کہ اس گمشدہ چیز کا اعلان نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے گمشدہ چیز کو اٹھایا تو وہ گمراہ ہے جب تک کہ اس گمشدہ چیز کا اعلان نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 باتیں میری امت میں زمانہ جاہلیت کی ایسی ہیں کہ وہ ان کو نہ چھوڑیں گے: اپنے حسب پر فخر اور نسب پر تان کرنا، ستاروں سے پانی طلب کرنا اور نوحہ کرنا۔ فرمایا نوحہ کرنے والی اگر اپنی موت سے پہلے توبہ نہ کرے تو قیامت کے دن اس حال میں اٹھے گی، اس پر گھندک کا کرتا اور زنگ کی چادر ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روز قیامت جب مصیبتوں پر صبر کرنے والوں کو جزا دی جائے گی تو عافیت میں رہنے والے تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کھالیں کینچیوں سے ادھیڑ دی جاتی۔ فرمان حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے، رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آسمانوں پر 2 وزیر ہیں،
جبرائیل و میکائل، اور زمین پر 2 وزیر ہیں، ابو بکر اور عمر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے، اور اللہ کی محبت کی خاطر مجھ سے محبت کرو، اور میری محبت کی خاطر میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں پانی کا سمندر ہے، شہد کا سمندر ہے، دودھ کا سمندر ہے، اور شراب کا سمندر ہے، پھر اس کے بعد چھوٹی چھوٹی نہریں نکلتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن آدم کہتا ہے، میرا مال میرا مال۔ فرمایا، آدم کے بیٹے، تیرے مال میں سے تیرے لیے صرف وہی ہے جو تم نے کھا کر فنا کر دیا، یا پہن کر پرانا کر دیا، یا صدقہ کر کے آگے بھیج دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ابن آدم کے پاس 2 وادیاں بھر کر بھی سونا ہو تو وہ تیسری وادی کی تمنا کرے گا، اس کا پیٹ صرف مٹی سے ہی بھرا جا سکتا ہے۔